بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ 16ویں سپارے میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ دو مکمل صورتیں ہیں، اور کچھ حصہ اس میں سورۃ الکہف کا ہے، اور سورۃ الکہف کے حصے کی تفصیل گزشتہ سپارے کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج اس 16ویں سپارے کی نشست میں ہم سورہ مریم اور سورۃ الکہف کے متعلق ضروری باتیں عرض کرتے ہیں۔ سورہ مریم 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کے 3 حصے کر لیے جائیں تو یوں سمجھا جائے کہ پہلے جو 2 رکوع ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد جو 2 رکوع ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے اجمالی تذکرے پر مشتمل ہے۔ اور تیسرے جو 2 رکوع ہیں ان 2 رکوعوں کے اندر اہل مکہ کو خطاب ہے، اور ان کے کچھ باطل نظریات کی اصلاح کی گئی۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام مشرکین کی ایذاؤں سے تنگ آ گئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ چنانچہ ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ جو انبیاء علیہ السلام کے ذکر پر یہ مشتمل ہے صورت، اس میں انبیاء علیہ السلام کے ذاتی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں زندگی گزارے، اس کے سامنے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک کردار اور ایک رب کی طرف ان کا رجوع ذکر کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور وہ دعا کیا مانگی؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ تذکرہ ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر اس نے رحمت نازل فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے، اور اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، تو بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا دعا میں کیا کردار ہوتا تھا، کس طرح سے اللہ سے مانگتے تھے، اور اپنی ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کسی بھی حالت میں اللہ پاک کی ذات عالی سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ سے یہ مانگا اور یوں کہا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، اور میرے سر میں بڑھاپا آ چکا، بال سارے سفید ہو چکے ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میں آپ کی طرف سے قبولیت سے اب بھی محروم نہیں ہوں، اور اب بھی میں مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اولاد عطا کریں گے، اگرچہ اسباب نہیں ہیں لیکن آپ قادر مطلق ہیں۔ اور اولاد کا جو مقصد ہے کہ کیوں اولاد مانگ رہا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اس لیے کہ مجھے میرے جانے کے بعد یہ خطرہ اور خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے خاندان جو آل یعقوب کا خاندان ہے، اس خاندان کی دینی رہنمائی کون کرے گا، تو رہنمائی کے لیے کوئی ایسا نائب تو میرا ہو۔ تو چنانچہ اے اللہ مجھے آپ ایک نائب عطا فرما دیجئے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، لیکن مجھے آپ اپنی طرف سے یہ انعام عطا فرمائیے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی دینی وارث بنے اور ہمارے دین کو آگے پھیلائے، واجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے پروردگار ایسا بیٹا مجھے عطا کرنا کہ جس سے تو بھی خوش ہو اور تو بھی راضی ہو۔
تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو اللہ پاک سے اولاد کیسے مانگنی چاہیے۔ ایک تو اپنی ہمیشہ بے بسی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے، اور نمبر 2 اللہ کی ذات سے آدمی کبھی بھی مایوس نہ ہو، اور نمبر 3 اولاد مانگنے میں آدمی دینی پہلو کو مد نظر رکھے کہ میں اس لیے اے اللہ میں اولاد مانگ رہا ہوں تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں میری معاون بن سکے۔ جب اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خوشخبری سنائی اور کہا کہ اب اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اور صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے نام بھی اس کا خود ہی رکھا، اور نام اس کا اللہ پاک نے یحییٰ رکھا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت بلند صفات سے نوازا تھا، اور یہاں پر ان کی ذاتی صفات اور ان کا ذاتی کیا کردار تھا وہ صفات بھی اللہ نے ذکر فرمائی۔ نبوت کے علاوہ اللہ پاک نے ان کو بہت اور صفات بھی دے رکھی تھی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والے، حقوق العباد کو ادا کرنے والے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے، ماں باپ کے انتہائی فرما بردار، اور زبان میں کوئی سختی نہیں، دل میں کوئی سختی نہیں، ایسے مزاج کا بیٹا اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے میں در حقیقت یہود نصارہ پر رد تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کچھ الوہیت کا عنصر ہے اور حضرت مریم میں بھی کچھ الوہیت کا عنصر ہے۔ تو یہ سمجھایا کہ حضرت مریم تو خود پریشان ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جو مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ کیسے الہ اور رب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بہترین صفات ذکر فرمائی کہ ایک ذاتی انسان کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا صفات ذکر فرمائی؟ ایک صفت وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ عیسیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ شیر خوار بچہ ہے اور بالکل بچپنا ہے، اور چند گھنٹے کی ولادت کے بعد اللہ پاک نے انہیں یہ گویائی عطا فرمائی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ماں کی بھی صفائی دی کہ ان پر بھی الزام آ رہا تھا، تو کہنے لگے واوصانی بالصلاۃ وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اور واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، اور اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کب تک؟ جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز کا حکم ہے، مجھے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جوان کے اندر، ایک اولاد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یہ صفات ہونی چاہیے جو حضرت یحییٰ کی صفات ہیں، اور یہ صفات ہونی چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہے۔ وبرم بوالدتی، اور میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اور میں زبان کا، دل کا سخت مزاج نہیں ہوں، اور اللہ کی طرف سے میرے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ تو یہ کردار انبیاء علیہ السلام کا سمجھایا۔ ایک آدمی کو اس طرح سے اپنا کردار اپنانا چاہیے اور اس طرح سے اپنے کردار کو بہتر کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور حبشہ کے اندر جب یہ پہنچے تو ادھر سے مشرکین نے اپنا ایک وفد بھیجا، اور اس وفد کے سردار تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے جا کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے یہ کہا کہ یہ غلام ہیں ہمارے، یہ بگوڑے ہیں، باغ کے آگے ہیں، لہٰذا انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو نجاشی نے ان سب مسلمانوں کو بلایا اپنے دربار میں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے سامنے نجاشی سے بات چیت کی، اور جب انہوں نے کہا، حضرت عمرو بن عاص نے کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں، تو انہوں نے جب نجاشی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے درمیان میں ایک نبی آئے ہیں جو ہمیں خیر کا حکم دیتے ہیں، صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی رسالت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں اذیت دی ہے، ستایا ہے، اور ہم ان کی شرارتوں سے پریشان ہو کر آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب عمرو بن عاص نے دیکھا کہ کوئی صورت نہیں بن رہی ہے اور ان کو واپس نہیں کیا جا رہا، تو پھر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہی آیات پڑھی جو سورہ مریم کے اندر ہے۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جتنا اس نے بیان کیا اتنا ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یہی منزلت، یہی مقام، یہی مرتبہ ہمارے نزدیک ہے۔ ایک تنکا اٹھایا اور کہا اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے اتنے بھی زیادہ اور اتنے بھی کم نہیں ہے، جو اس نے بیان کیا بالکل ٹھیک کیا، لہٰذا آپ کو ہمارے پاس پناہ حاصل ہے اور آپ جب تک یہاں چاہو رہو۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آگے، اور بہرحال قرآن مجید کا کیا ہی اعجاز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی محنت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی محنت اور قرآن مجید کے اس اعجاز سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام لے آئے اس کے بعد، اور حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے، اور کتنی بڑی اہم بات تھی۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابہ میں ان کا شمار ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں اگر دین کی محنت کرے تو کیسے کرے، اپنے باپ کو، اپنے بڑوں کو اگر دین کی بات سمجھائے تو کیسے سمجھائے۔ بہت ادب کے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کی اور کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، اے ابا جان جو چیز سنتی نہیں ہے، جو دیکھتی نہیں ہے، جو بت نہ دیکھتے نہ سنتے نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، آپ ان کی کیوں بندگی کرتے ہیں؟ اور میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان تو اللہ کا دشمن ہے، اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے میری اتباع نہ کی تو اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر آپ شیطان کے ہم نوا بن جائیں گے۔ باپ نے سخت دھمکی دی کہ اگر تو اس کردار سے باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا، لیکن پھر بھی پیار والا جواب تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ اللہ سے میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور آپ پر سلامتی ہو، اچھا میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان تمام سے میں علیحدگی اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری دعا کو قبول کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ قربانی انہوں نے جب دی تو اس قربانی کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو دیے اسحاق بیٹا عطا فرمایا، یعقوب پوتا عطا فرمایا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اسی طرح سے حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے پاسدار تھے، بڑے سچے تھے، موسیٰ علیہ السلام بڑے مخلص تھے، اور اسی طرح سے مخلص اور اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام کے اعمال سمجھائے کہ وہ گھر میں ان کا ذاتی کردار کیا ہوتا تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، وہ بے انتہا راست باز اور سچ کہنے والے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اور پھر آگے اجمالی سارے انبیاء کا تذکرہ کیا اور کر کے ارشاد فرمایا یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ان کا ذاتی کردار ایسا ہے جو اتباع کے لائق ہے، قابل اتباع ہے۔ فخلف من بعدهم خلف، لیکن نیک لوگوں کے بعد پھر ان کے اہل جو بنے اور ان کے پیچھے جو جانشین بنے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، برباد کیا، نیک اعمال انہوں نے چھوڑ دیے۔ تو ہاں جنہوں نے توبہ کی اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا اللہ پاک ان کو غی جہنم کی ایک وادی کے اندر ڈالے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، اب آخری جو دو رکوع ہیں عرض کیا کہ اس میں اہل مکہ کو خطاب ہے، اور ان کے کچھ باطل نظریات، وہ گمنڈ کرتے تھے کہ ہماری مجالس اور ہماری محفلیں، بڑی بڑی محافل، بڑے بڑے سردار تو ہمارے پاس ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کی محافل
اور کس کی مجالس زیادہ وقعت والی ہیں اور زیادہ قدر و منزلت والی ہیں، تمہاری ہیں یا اہل ایمان کی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس دنیا میں عذاب نہیں آتا تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، جو گمراہی کے اندر ہے اللہ نے اس کو لیے ڈھیل دے رکھی ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، جب عذاب آئے گا اور قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا من ہوا شر مکانن، کہ کس کی جگہ بہت بدترین اور بری ہے اور کس کے لشکر کمزور ہیں۔ اور ایک شخص یوں کہا کرتا تھا کہ ہمارے پاس تو دنیا میں بڑا مال و متاع ہے، آخرت تو ہوگی نہیں، اگر ہو بھی گئی آخرت اور قائم ہو بھی گئی قیامت تو آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہے؟ کیا اس نے اللہ پاک سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، کوئی عہد کیا ہوا ہے؟ اور پھر اس شرک سے بچایا جو یہ پایا جاتا تھا۔ مشرکین عرب کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی ہے، ٹھہرا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی بڑے بہتان والی بات انہوں نے کی ہے، اور یہ اتنا بدترین اور برا جملہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹنے لگتا ہے، وتنشق الارض، زمین پھٹنے لگتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے لیے اولاد تصور کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ پاک کے یہاں اولاد ہو، سب کے سب اللہ کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے، اللہ پاک ان کی محبتوں کو عام کر دے گا، اور اللہ پاک ان کی محبتوں کو کائنات کے ہر انسان کے دل میں اللہ ان کی محبت کو ڈالے گا، یہاں تک کہ جانور چوپائے بھی ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ 8 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں پہلے جو رکوع ہیں 5 رکوع وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بیان کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا کردار اور ان کی شخصیت اور ان کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت ساری تفصیل سورۃ القصص کے اندر بھی موجود ہے اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی تفصیل موجود ہے۔ جس طرح سے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں زیادہ تر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ہے، اور ابتدائی وہ حالات بیان کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، یہ اس وقت ہے کہ جب 10 سال مدین کے اندر رہنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، تو اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو دور سے رات کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، تو ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے انی آنست نارا، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کوئی آدمی ہو تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا، اور کوئی میں آگ کا انگارہ چنگاری لے آؤں گا تاکہ رات کی سردی سے ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ پاک کا نور تھا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا پروردگار ہوں، جوتے اتار دیجیے، آپ وادی مقدس پر آئے ہیں، اور وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اب میں نے تجھے منتخب کر دیا ہے اپنی وحی کے لیے، لہٰذا اب جو وحی کیا جا رہا ہے اس کو توجہ سے سن لے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ مضمون ہے وحی کا کہ میں ہی تمہارا رب اور پروردگار ہوں، اور میری ہی بندگی کرنا اور نماز کو قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور اسی طرح سے قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی، قائم ہوگی، اس میں حساب و کتاب ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہاتھ میں عصا تھا، کہا اس کو زمین پر پھینک دیجئے، پھینکا تو پوچھا پہلے یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ عصا ہے، یہ لاٹھی ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی میں بہت سارے سے کام لے لیتا ہوں، کاٹ ڈالیے اس کو، پھینک دیجئے۔ پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک چلتا ہوا سانپ بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے پکڑیے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اللہ پاک نے اس سانپ کو واپس لاٹھی کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور ایک اور معجزہ عطا فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھیے، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ روشن، تو کہا کہ یہ 2 نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار،
اشرح لی صدری، میں اتنے عظیم کام کے لیے جا رہا ہوں تو اے اللہ میرے سینے کو آپ کھول دیجئے، اور نمبر 2 میرے معاملے کو آسان کیجئے، نمبر 3 میری زبان سے لکنت کو دور کیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سنیں، اور نمبر 4 میرے اہل میں سے میرا بھائی وہ بھی اس کو میرے ساتھ اس کام میں شریک کر دیجئے، اور اس کے ذریعے سے مجھے مضبوطی دیجئے اور اس کو میرے معاملے میں شریک کیجئے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کریں اور تیرا تذکرہ کریں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں تسبیح سے مراد صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، اور تیرا ذکر کرنے سے مراد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نہیں ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ تقدیس بیان کرنا، ان تمام کے تمام نقائص سے اللہ تبارک تعالیٰ کو پاک کرنا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جو اللہ کے بارے میں تصور ہے، ان تمام تصورات سے لوگوں کو پاک کرنا، ایک پورا پروگرام گویا کہ دیا گیا۔ اور اسی طرح سے وہ نذکرک کثیرا، آپ کی عظمت اور بڑائی کو ہم بلند کریں گے، اس لیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں مصر میں، وہاں تو لوگ فرعون کو اپنا رب تصور کرتے ہیں، اور وہ رب کے متعلق تو کیا کچھ چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور وہ شرک میں مبتلا ہیں، تو لہٰذا ایک عظیم کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس میں آپ میرے ساتھ میرا شریک میرا بھائی ہارون، اسے بھی آپ میرے ساتھ شریک کر دیجئے تاکہ ہم خوب آپ کی تسبیح اور تقدیس کا اہتمام کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ کی باتوں کو ہم نے پورا کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةٌ أُخْرَى، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ پر پہلے بھی ایک بار احسان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ احسانات بچپن میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فرعون کو نجومیہ نے یہ اطلاع دی تھی کہ ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کی، بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا، چنانچہ اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حکم دیا کہ جب تمہیں ڈر لگنے لگے تو اس کو ایک تابوت میں بند کر کے، صندوقچے میں اس کو بند کر کے اس کو دریا کے سپرد کر دینا، چنانچہ ایسا ہی سپرد انہوں نے کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسے پورا کیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک معصوم بچے کو ایک صندوقچے میں بند کرنے سے تباہی اور ہلاکت ہے، اس لیے کہ موت واقع ہو جائے گی، دم گھٹ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ پھر سمندر اس کو دریا کے سپرد کرنا، دریا میں سپرد کریں گے تو ڈوب جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ آگے خود فرمایا کہ اس کا دشمن اس کو پکڑے گا، اس کا دشمن فرعون اور جو میرا دشمن ہے وہ اس کو پکڑیں گے۔ تو 3 ہلاکت کے اسباب سامنے دکھائے، 3 تباہی کے موت کے اسباب سامنے دکھائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اپنی عقل کو نہیں دیکھا۔ عقل تو کہتی ہے کہ بچے کو اس تابوت میں کیوں بند کر رہی، عقل تو کہتی ہے کہ دریا میں ڈالیں گے تو ڈوب جائے گا، عقل تو کہتی ہے کہ آگے جب دشمن پکڑے گا تو اس کو قتل کر دے گا، اور اس کا منشا ہی قتل کا کرنا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا، اس لیے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اس بچے کو واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واپس لوٹایا، اور پھر فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پروان چڑھے، اور پھر 30 سال کا زمانہ یہاں گزارا، پھر 10 سال مدین میں گزار کر آئے۔ تو وہ سارا منظر اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اس دعوت کو بھی ان الفاظ میں غور کرنے کی بات ہے۔ اذهبا الى فرعون، فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کے بھائی جاؤ اور فرعون کے پاس جا کے اسے سمجھاؤ اور میری آیات میں کوئی سستی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا، نرم بات کہنا، نرم بات کا فائدہ ہوگا یا تذکر او یخشا، کہ وہ سوچنے کا اسے موقع ملے گا۔ جب آدمی کوئی غصے کی بات کرتا ہے تو اگلے کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے، اور بدتمیزی کی بات ہوتی ہے، تلخ بات ہوتی ہے تو اگلے کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، وہ غصہ میں آ کر انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا آپ نرم بات کرنا تاکہ وہ اسے سوچنے کا موقع ملے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارے اوپر زیادتی نہ کر دے، اس لیے کہ پوری سلطنت ہے اور حکومت ہے۔ قال لا تخافا، آپ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم جاؤ جا کے یہ کہنا، کیا کہنا، انا رسولا ربک، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے رسول ہیں، اور رسول تو اور رب تو نہیں ہے، پروردگار تو نہیں ہے، رب تو نہیں ہے، رب
اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے بنی اسرائیل کو آپ آزاد کر دیجئے اور ان کو آپ سزائیں نہ دیجئے۔ قد جئناک بآیات من ربک، دوبارہ پھر بات وہی دہرائی کہ میں تیرے رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں لے کے آیا ہوں، اور پھر کہا والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہے کہ جو ہدایت کی اتباع کرے گا۔ اگر تو ہدایت کی اتباع کرے گا تیرے اوپر بھی سلامتی ہو۔ انا قد اوحی الینا، اور ہمارے اوپر یہ وحی آئی ہے کہ عذاب اس شخص کو ملتا ہے من کذب وتولی، جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ یہ 6 باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھی۔ فرعون نے پوچھا من ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس نے فطری ہدایت دی۔ اب فرعون نے دیکھا کہ بات نہیں بن پڑ رہی اور موسیٰ کا کلام لوگوں پر ایسا اثر کر رہا ہے کہ سب کے سب اس کی طرف توجہ اور کان لگائے بیٹھے ہیں۔ قال فما بال القرون الاولی، تو فرعون نے ایک نشتر پھینکا، اچھا یہ بتائیے جو پہلے لوگ تیرے اوپر ایمان نہیں لائے ان کا کیا بنے گا؟ تو ایک جواب تو یہ تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر یہ جواب موسیٰ علیہ السلام دیتے تو معاملات بگڑ جاتے۔ کہ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ ایسا سلجھا ہوا جواب دیا، بات رب ہی کی لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھٹکتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، تمہارے اندر بھولنے کا مادہ ہے، بھٹکنے کا مادہ ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور زمین سے جس نے غلوں کو نکالا، راستے بنائے، آسمان سے بارشوں کو برسایا، یہ میرا پروردگار ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرعون نے پھر جادوگروں کو جمع کیا، تو جادوگروں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا بیان ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ، اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جب سارے سجدے میں گر گئے تو فرعون ان کو سزائیں دینے لگا، اور ان کو اس نے دھمکیاں دی اور کہا کہ میں تمہیں ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا، اور میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لائے ہو۔ اور جب حالات ایسے ہو گئے کہ حجت تام ہو گئی تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلیے۔ چنانچہ اس کا آگے تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون وہاں غرق ہوا، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ کچھ وقت جو گزرا، وہ مکالمہ کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہدایت کی کتاب عطا فرمائی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند لوگوں نے جو ہے وہ گمراہی کو اختیار کیا اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اور وہ سامری تھا جس نے بچھڑے کو بنایا تھا، اور اس کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بلا کر اسے ڈانٹا اور اسے یہ کہا یہ تو نے کیا کہا، یہ کیسے تو نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں یہ بات آئی ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، چل اب تیری دنیا میں یہ سزا ہوگی کہ تو یوں کہے گا کہ مجھے مت چھوؤ، مجھے مت ہاتھ لگاؤ۔ یہ حق کی مخالفت کا بدترین نتیجہ تھا۔ ایسی بیماری اللہ نے اس کو لگا دی کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا وہ اور اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو وہ جلا دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اب آخری جو 3 رکوع ہیں، ان 3 رکوعوں میں پہلے رکوع میں قیامت کا منظر ہے، اور دوسرے میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور شیطان کا تذکرہ، اور سمجھایا کہ ازلی تمہارا دشمن، اور پھر آخر میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد نبی کی سیرت ہے، ذکر سے مراد اللہ پاک کے احکام ہیں، ذکر سے مراد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ جو شخص ان سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ زندگی تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی چین چھن جائے گا، سکون اللہ پاک چھین لے گا، کہیں اسے کسی بھی کروٹ پر چین نہیں آئے گا۔ اور یہ کیا نتیجہ ہے؟ یہ اس اعراض کا نتیجہ ہے جو قرآن سے اعراض کیا۔ کیوں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مرکب پیدا فرمایا روح اور جسم سے۔ جسم کی خوراک زمین سے آتی ہے، مرنے کے بعد جسم کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور روح کی خوراک اوپر سے آئی ہے، یعنی قرآن و حدیث روح کی خوراک ہے۔ تو جو آدمی اس خوراک سے اعراض کرے گا تو اس کی روح بے قرار ہو جائے گی اور بے چین رہے گا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اب یہ آخری رکوع کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تسلی بھی ہے، اور دین پر استقامت کے اصولوں کو ذکر فرمایا۔ دین پر آپ اور آپ کا گھرانہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین پر استقامت اختیار کریں تو
پہلا اصول فصبر علی ما یقولون، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کرتے رہیے، آپ ان کی باتوں میں نہ توجہ دیجیے، اس لیے کہ دین پر جب آپ عمل کریں گے تو طنز آئیں گے، جملے لوگ کسیں گے، آپ صبر کیجیے۔ نمبر 2، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اس غم کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے، لیکن آپ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے، اور اسی طرح سے ومن آناء اللیل، رات میں بھی اور دن کے کناروں میں بھی، مراد اس سے 5 نمازیں بھی ہیں، اور اسی طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ پاک غم کا ازالہ کر دیتا ہے۔ یہ غم کا بہترین مداوع ہے ان کلمات کا پڑھنا۔ پھر تیسرا اصول یہ سمجھایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اگر دنیا میں مخالفین کو، دشمنوں کو اللہ پاک نے مال و متاع اور سامان دے کر رکھا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ آزمائش ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے پروردگار کی عطا وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو آپ کو ملا ہے، آپ کو دین ملا ہے، آپ کو اللہ پاک نے توحید عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ پاک نے رسالت عطا فرمائی، آپ کو اللہ پاک نے قرآن جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھا اصول یہ سمجھایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ تسلی چاہتے ہیں، آپ دین پر استقامت چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں نماز کی پابندی کیجیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کیجیے۔ جب گھر میں دینداری ہوگی تو گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ کو سکون ہوگا۔ نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ نماز وہ بنیاد ہے، اس لیے کہ نماز بہت سارے گناہوں سے، بے حیائیوں سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر نماز کی اصلاح ہو جائے اور نماز کی پابندی ہو جائے اور ان آداب کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو جائے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے، بہت ساری نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے اور دین کو اختیار کر سکتا ہے۔ زندگی میں دین آئے گا، جب دین آئے گا تو گھر کی زندگی سکون والی ہو جائے گی۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی آپ اس پر کاربند رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم آپ کو نماز پر رزق عطا کریں گے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 5 اصول بتائے کہ ان 5 اصولوں کی بنیاد پر دین پر آدمی استقامت اختیار کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مجھے بھی، آپ کو، امت کے ہر فرد کو یہی 5 اصول ہیں، اور ان 5 اصولوں کو آدمی اپنے گھر میں اپنائے تاکہ اپنی زندگی کے اندر بھی دین آئے اور گھر والوں کی زندگی کے اندر بھی دین آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔